کیا افغانستان چلا گیا بھارت کی طرف یا پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہندوستان کی طرف جانا اور 8 روزہ طویل دورہ کرنا، وہاں جا کر اردو زبان میں بھی گفتگو کرنا، تو یہ ایک پاکستان کو یہ میسج تو ہے۔ پاکستان نے افغانستان کی زیادہ ہیلپ کی ہے یا پھر وہاں کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کی حکومت مذاکرات کرے۔ دوسرا اسٹیپ پاکستانی گورنمنٹ نے اٹھایا تمام افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا، کہ ان کو بھیجا جائے، تو اس سے یقینی طور پر افغان گورنمنٹ پر ایک پریشر بنا ہے۔ یعنی اتنے سارے لوگ جب ایران اور پاکستان سے آنا شروع ہوئے ایک ساتھ، تو ان کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سب $1 ملین کوسچن کہ وہ پاکستان کے بجائے اب بھارت کی طرف جا چکے ہیں۔ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، وہ ہندوستان سے تعلقات رکھے، جتنا آئے جائے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ جب میں جیل میں تھا تو جو افغان طالبان کے جو کمانڈرز وہاں موجود ہوتے تھے، ان سے میں نے جب ٹی ٹی پی کا پوچھا تو وہ کہتے تھے یہ تو ایک شریعت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں، وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں، تو یہ جنگ بالکل جائز ہے اور شرعی طور پر ہم اس جنگ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی عوام تو میرا خیال ہے شاید 3-4 سال پہلے تک بھی افغانوں کے حوالے سے وہ رویہ یا نفرت نہیں رکھتی تھی جو کہ وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا۔ یعنی یا وہ کرکٹ میچز میں ہم نے وہ چیزیں دیکھی، صورتحال دیکھی۔ اب پاکستان کی طرف سے بھی وہ رد عمل جو ہے عوامی سطح پر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ گزشتہ عرصے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں ایک وفد سرکاری سطح پر گیا تھا، وہ وہاں افغان حکام سے بھی ملا اور ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ سے بھی ملا، لیکن انہوں نے یعنی وہاں موجود لوگوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کو نہیں مانا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کشیدہ ہیں اور سرحدوں پر تناؤ ہے، تو دوسری جانب دونوں ممالک کی جو گورنمنٹس ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف سخت موقف لے رہی ہیں۔ یہ جو تناؤ کی صورتحال ہے یہ تھمے گی یا صورتحال اسی طرح جاری رہے گی؟ کچھ ماضی کی صورتحال، کچھ موجودہ حالات اور کچھ مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، ان تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، افغان امور کے ماہر فیض اللہ بھائی۔ السلام علیکم فیض بھائی، سب سے پہلے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ کافی زیادہ قریب سے آپ دیکھتے آئے ہیں افغانستان کی صورتحال، آپ افغانستان جا کر بھی کوریج کرتے رہے ہیں۔ یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ حالانکہ جب یہ جو نئی افغان رجیم آئی تھی تو اس وقت امریکہ کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بھارت کا سفارت خانہ بھی بند ہوا تھا، تمام تر صورتحال ایسی لگ رہی تھی کہ شاید وہی پرو پاکستان ایک ایلیمنٹ ہوگا افغانستان میں۔ آخر معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تناؤ کے معاملات ہیں اس میں بہت ساری چیزیں، اور سب سے پہلے تو ان کا ایک ایشو یہ ہے کہ جو ہر افغان گورنمنٹ ہوتی ہے بشمول موجودہ افغان طالبان کی جو یہ حکومت ہے، اس میں جو ان کا اٹک تک کے علاقے پر وہ دعویٰ، یہ ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے ہیں جو ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی تنازع ہے، اور پھر یہ جو سارے مسائل ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے انڈے بچے ہیں۔ جو اگر تھوڑا اور پھر اس کو ماضی کی طرف جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں 60s اور 70s میں پشتون یا بلوچ قوم پرست، وہ قوم پرست جو مسلح تھے اور وہ پاکستان میں آ کر کارروائیاں بھی کرتے تھے، اور وہ بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک کو بھی وہاں سے مدد ملتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پشتون زلمی کے نام سے ایک تحریک تھی جو کہ خیبر پختونخوا اس وقت صوبہ سرحد تھا، وہاں پر اس نے کارروائیاں کی، تو اس کی بھی مدد وہاں سے ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر موجودہ اور ذوالفقار کو بھی وہاں سے مدد ملی اور وہ لوگ وہاں پر رہتے رہے۔ تو اب اگر موجودہ اس دور میں دیکھیں تو اس وقت جو ہے جو کالعدم بلوچ تنظیمیں ہیں جنہیں فتنۃ الہندوستان کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جسے فتنۃ الخوارج کا نام دیا ہے پاکستان نے، یہ وہاں پر ابھی بھی موجود ہے۔ تو یہ وہ یعنی مختصراً وہ اس کے مسائل ڈیورنٹ لائن سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے آگے جو وہ ایکسٹینشن ہے وہ یہ والے معاملات ہیں۔ تو یہ جو تناظر ہے جس میں آپ نے کہا کہ اٹک کی صورتحال ہے، کیا یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ فوٹیجز بھی دیکھی تھی جو باڑھ لگی ہوئی تھی پاک افغان بارڈر پہ، وہ بیچ میں اکھاڑی گئی تھی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی صورتحال ہے؟
باڑ تو وہاں پر موجود ہے، باڑ وہاں لگی ہوئی ہے اور پوری سرحد کو پاکستان نے کور کیا ہوا ہے اور چوکیاں قائم ہیں وہاں پر مختلف فاصلے سے، جہاں پر پاکستان کے سیکیورٹی اہلکار موجود رہتے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں موجود ٹی ٹی پی ہے وہ اب بہت زیادہ اس کو قوت مل چکی ہے، یعنی وہ لوگ افغانستان تقریباً 2014 میں ٹی ٹی پی کی پوری قیادت جب یہاں پہ ضرب اسب کا آپریشن ہوا تھا تو وہاں منتقل ہو گئی تھی، ننگرہار اور کنڑ میں ان کے ٹھکانے تھے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، جب طالبان کی حکومت آئی ہے وہاں پر، تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ایک نئی قوت ملی ہے، نئی سرپرستی ملی ہے اور اس نے پاکستان کے اندر اپنے حملے بڑھا دیے ہیں، اور وہ جو شاخسانہ ہے اس چیز کا، ان کے پاس ٹی ٹی پی کی صورت میں ایک ایسی قوت موجود ہے جو پاکستان کے امن و امان کے لیے خطرہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور وہ اس کو روکنا نہیں چاہتے، یا ان کے اس میں دیگر مسائل ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے روکنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ تو پھر بڑا ہی کوئی بنیادی اور جائز مطالبہ ہے پاکستانی سائیڈ کا، پاکستانی حکومت کا، کہ جو ٹی ٹی پی ہے اسے کنٹرول کیا جائے، اسے ختم کیا جائے، اسے غیر مسلح کیا جائے۔ تو کیوں نہیں کر پا رہے طالبان؟ کیا اس پر راضی نہیں ہیں، یا پھر ان کی وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، کوئی اور سلوشن دے رہے ہیں، یا انہیں اور ہمیں اب لڑنا ہی ہے؟ افغان حکومت اس معاملے میں 2-3 باتیں کرتی ہے، کچھ آفیشیل کرتے ہیں اور کچھ ان کے جو ذرائع ہیں حکومتی وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کی حکومت مذاکرات کرے، اور پاکستان کی طرف سے دو ٹوک اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی صورت مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ ابھی ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ وہ فتنۃ الخوارج کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے۔ افغان حکومت کا ایک یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، وہ مذاکرات کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی پر وہ بہت زیادہ سختی نہ کرنے کی ایک وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان سے بغاوت کر کے داعش میں شامل ہو جائیں، اور پھر وہ پہلے ہی داعش وہاں پر افغانستان میں طالبان حکومت پر حملے کر رہی ہے، تو وہ اس کا اگر حصہ بنتے ہیں تو افغان گورنمنٹ کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے، تو اس وجہ سے وہ حملے نہیں روکنا بھی نہیں چاہتے ہیں، بہت زیادہ سختی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یہ مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے تو یہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے مل کر ہی حل کرنا ہے، یعنی یہ دونوں میں جو اعتماد سازی کی کمی ہے، اس میں دوست ممالک کے حوالے سے ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ قطر، سعودی عرب، ترکی، چین، ان تمام ممالک کو بھی انوالو کیا گیا، لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ افغان حکومت نے ان دوست ممالک کی بات کو بھی اس طرح سے تسلیم نہیں کیا جیسا کہ پاکستان چاہ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو روکا جائے، اور اب تو معاملات اس حد تک بڑھ گئے کہ باقاعدہ دونوں کے درمیان ایسی جھڑپ ہوئی کہ جس میں کئی دونوں طرف سے جو لوگ تھے وہ اس کا نشانہ بنے، چوکیاں تباہ ہوئیں۔ تو اب یہ کشیدگی ایک نئی سطح پر پہنچ گئی ہے، اور اس میں جو دوست ممالک ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، لیکن جو پاکستان کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کا خاتمہ، مطلوب افراد کی پاکستان کو فراہمی، یا کم از کم ان کو وہاں پر اس حد تک روکنا کہ وہ پاکستانی سرزمین میں مداخلت نہ کرے، وہ اب تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اعتماد کی آپ بات کر رہے ہیں، ملا عمر کے دور میں، ملا اختر منصور کے دور میں، یا اس کے بعد بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ اعتماد بہت زیادہ تھا۔ اب تو طالبان کی طرف سے بھی وہ لینگویج آ رہی ہے جو شاید افغان نیشنلسٹ کی طرف سے آتی تھی، تو کیا وجہ ہے اس کی کہ اتنی ہارش لینگویج اور اتنی خطرناک لینگویج، اور ہماری طرف سے بھی پھر ویسا ہی جواب ہے؟ ایک تو افغان طالبان جو وہاں پر آئے ہیں وہ اپنے اوپر سے یہ تاثر مکمل طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے زیر اثر ہیں یا اس کے احکامات مانتے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو، خاص طور پر جو افغانستان میں موجود ایک قوم پرست طبقہ ہے، اس کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی حکومت یا اس کے اسٹیبلشمنٹ کے اثر میں نہیں ہے۔ ان کی اندرونی پالیٹکس کا بھی حصہ ہے یہ اندرونی پالیٹکس تو خیر وہاں پر انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں اور اس پر پابندی لگا رکھی ہے، وہاں تو کوئی سیاسی طور پر بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ تاثر دے کر جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری پاکستان کے حوالے سے وہی پالیسی ہے جو اس سے پہلے ڈاکٹر اشرف غنی یا حامد کرزئی یا دیگر جو افغان حکام ماضی میں گزرے ان کی رہی ہے۔ تو ایک اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی باور کرانا چاہتے ہیں، اور پھر اسی تسلسل میں جو ہندوستان کی طرف وہ گئے، دورہ کی، ایک طویل دورہ انہوں نے کیا، اور اسی دورے کے دوران یہ سارے واقعات پیش آئے، تو اس نے وہ جو اعتماد سازی میں پہلی بہت اس کی میں کمی تھی اور فقدان تھا، وہ تو اب کئی گنا بڑھ چکی ہے کہ ہم اس صورتحال میں پاکستان کے لیے جو ہے نا
وہاں سے کوئی اچھے جو سائنز ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں. اچھے سائنس نہیں آ رہے، مگر پاکستان یہ بار بار باور کرا رہا ہے کہ ہم نے 20 سال تک آپ کے جو بلکہ 40 سال تک کہہ لیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو پاکستان میں رکھا، مہمان بنایا، بڑے انہوں نے بزنسز کیے. تو کیا یہ چیزیں بھی وہ نہیں دیکھ رہے، یا پھر اور سب $1 ملین کوسچن کہ وہ پاکستان کے بجائے اب بھارت کی طرف جا چکے ہیں؟ پاکستان نے اس حوالے سے ساری صورتحال پہ 2-3 اقدامات اٹھائے. پہلا تو یہ تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جو تورخم اور اسپن بولدک کی تجارتی گزرگاہ ہے چمن بارڈر، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو دونوں طرف کے تاجر ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور خاص طور پر جو افغانستان سے لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں کاروبار یا روزگار یا علاج کے سلسلے میں، ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے. دوسرا اسٹیپ پاکستانی گورنمنٹ نے اٹھایا تمام افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا، کہ ان کو بھیجا جائے. تو اس سے یقینی طور پر افغان گورنمنٹ پر ایک پریشر بنا ہے، یعنی اتنے سارے لوگ جب ایران اور پاکستان سے آنا شروع ہوئے ایک ساتھ تو ان کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے. اچھا، تیسرا ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اون یا ڈس اون نہیں کیا جاتا، وہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوتی ہیں. جو پاکستان مخالف کئی ٹی ٹی پی کے کمانڈرز ہیں وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں. اسی طرح سے جو بلوچ کلدم تنظیموں کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر نشانہ بنے، تو اس کا مطلب ہے وہ وہاں پر موجود ہیں. اور اسی طرح سے جو مفتی نور ولی محسود یا ٹی ٹی پی کا جتنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، وہ تو 2014 میں دیکھ کر آیا تھا کہ وہ افغانستان کی سرزمین پہ ہی موجود تھا، تو وہ لیڈرشپ ابھی بھی وہاں موجود ہے. گو کہ جب پاکستان نے بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی مختلف فورمز پر، تو پھر افغان گورنمنٹ نے ایک پالیسی یہ اختیار کی کہ یہاں ٹی ٹی پی کو کہا گیا کہ وہ پاکستان میں اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کریں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ قبائلی علاقوں سے اپنی ویڈیوز جاری کر کے بتاتے رہے کہ ہم یہاں پر ہیں، لیکن ان ویڈیوز میں ہم نے کبھی مفتی نور ولی محسود کو نہیں دیکھا کہ وہ پاکستان کی کسی سرزمین پر کھلے عام جو ہے نظر آئے. اور وہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں ہی موجود ہے، اور وہیں سے یہ سارے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور حملے کیے جاتے ہیں. دبئی ایگریمنٹ کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ افغانستان کی سرزمین اب کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے، مین مقصد پاکستان تھا. تو کیا یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور کیا ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کو بھارت اسی طرح بیک کر رہا ہے جس طرح گزشتہ دور حکومت میں کرتا تھا اشرف غنی یا کرزئی دور میں؟ جو دوحہ معاہدے کی یقینی طور پہ یہ خلاف ورزی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی سرزمین انہوں نے کہا تھا کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. وہ تو خیر ابھی بھی یہ بات کہتے ہیں، لیکن وہ استعمال ہو رہی ہے. اب اس میں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی حکومت کو امریکی حکومت سے ہمارے مراسم بہت بہتر ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سے بھی اگر اس کی بات کریں اور دباؤ ڈلوائیں کہ دوحہ معاہدے پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو رہا، تو وہ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ وہ بھی ایک پریشر ڈال سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان پر اور کسی جگہ پر حملے نہیں ہو رہے ہیں، افغانستان سے صرف پاکستان کے لیے حملے منظم ہو رہے ہیں اور وہ حملے کیے جا رہے ہیں. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو ہندوستان جب یہ افغان گورنمنٹ آئی تھی تو وہ یہاں سے ان کے سفارت خانے خالی ہو گئے تھے، وہ چلے گئے تھے. تقریباً 1.5-2 سال کوئی تعلقات نہیں تھے، لیکن گزشتہ 2 سال کے درمیان افغان اور ہندوستانی حکام کے درمیان تعلقات ایک نئی سطح پر گئے، اور جو حالیہ دورہ ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے. تو اس لیے پاکستان کو گو کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، وہ ہندوستان سے تعلقات رکھے، جتنا آئے جائے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. اور بھارت کے حوالے سے پاکستان کے یہ تحفظات ہیں کہ جہاں ہندوستان کا اثر و رسوخ بڑھے گا تو وہیں پھر پاکستان میں امن و امان کے مسائل بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے. پاکستان نے افغانستان کی زیادہ ہیلپ کی ہے یا پھر وہاں کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں، یا افغانستان پاکستان کے لیے زیادہ ہیلپ فل ثابت رہا ہے آپ اگر اوور آل اس کو دیکھیں، یا پھر انہوں نے ہمارے لیے زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں؟ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بڑے ایک عجیب سی دشمنی اور دوستی کے بیچ کے تعلقات ہیں. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں آباد تھی، انہوں نے یہاں پر کاروبار روزگار کیا، اور اب ان کی واپسی کا عمل بھی شروع ہو گیا. جو افغان جہاد سوویت یونین کے خلاف تھا اس زمانے میں پاکستان نے مکمل طور پر ان کی مدد بھی کی، لیکن ان کے جو افغان ہیں وہ جو میں نے آپ کو ڈیورنٹ لائن والی چیز بتائی نا بات، وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یعنی وہ آفیشیل یا ان آفیشیل ابھی بھی اسی اسٹانس پہ کھڑے ہیں کہ جو پاکستانی علاقے ہیں یہ ان کا حق ہے. تو اس موجودگی میں تو پھر وہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو وہ جو نفرت
ہے وہ ان کے لوگوں میں بھی موجود ہے. اور پاکستان کے اگر میں عوام کی بات کروں تو یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی عوام تو میرا خیال ہے شاید تین چار سال پہلے تک بھی افغانوں کے حوالے سے وہ رویہ یا نفرت نہیں رکھتی تھی جو کہ وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا. یعنی یا وہ کرکٹ میچز میں ہم نے وہ چیزیں دیکھی, صورتحال دیکھی, تو وہ اب جو ہے اب پاکستان کی طرف سے بھی وہ رد عمل جو ہے عوامی سطح پر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہے. لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دونوں مسلمان ملک ہیں اور دونوں کی بہت ساری جو ثقافتی چیزیں ہیں, کم از کم جو آپ کی قبائلی بیلٹ ہے, سرحدی بیلٹ ہے, اس پہ ملتی ہیں. رشتہ داریاں ہیں, کاروبار ہیں اور بہت سارا معاملات ان کے ملتے جلتے ہیں. تو جب تک ان کو چاہیے کہ دونوں ممالک بیٹھ کر اس چیز کو آسانی سے حل کریں, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو افغانستان میں مخصوص قسم کی کارروائیاں ہوتی رہیں گی, یہ جھڑپیں بڑھتی چلی جائیں گی, پاکستان میں حملے ہوں گے اور الٹیمیٹلی پاکستان اور افغانستان کا یہ نقصان اس خطے میں دونوں ممالک کا نقصان ہوگا. ماضی میں جب بھی تناؤ پیدا ہوتا تھا, افغان طالب کو پاکستانی اساتذہ کا ایک تعلق تھا. مفتی در ولی خان صاحب, مولانا یوسف لدھیانوی, مفتی نظام الدین شامزئی اور بہت سارے نام. اب کیا یہ اساتذہ یہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیا طالبان ان کی بات مان رہے ہیں یا پھر اب وہ طالب اپنے استادوں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے؟ کیونکہ ایک استاد اور طالب کا دور بھی رہا ہے جو گزشتہ ٹائم گزرا ہے. ملا عمر خود بہت رسپیکٹ کرتے تھے پاکستانی علماء کرام کی. دو طرح کے طالبان ہیں, 1994 سے 2001 تک اور 2001 سے لے کے آج 2025 تک کے. یہ دو مختلف ادوار ہیں طالبان کے. جو پہلا دور تھا 94 سے لے کے 2001 تک, اس میں جو پاکستانی علماء جن کے آپ نے نام لیا ان کا یقینی طور پہ بڑا سر و رسوخ تھا. اچھا, اس زمانے میں ایسے کوئی معاملات بھی نہیں تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغان سرحد سے یا وہ جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف ایسے استعمال بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس میں یہ شکایتیں کرتے. یہ معاملات بھی 2001 کے بعد بدلے. جب افغانستان پر امریکہ اور نیٹو نے حملہ کیا تو پاکستان ایک فرنٹ لائن اتحادی کے طور پر اس میں امریکہ کے ساتھ تھا, تو وہاں سے کچھ تلخیاں بڑھتی چلی گئیں. تو اب جو یہ جن آپ نے بڑے علماء اکرام کی بات کی, گزشتہ عرصے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں ایک وفد سرکاری سطح پر گیا تھا. وہ وہاں افغان حکام سے بھی ملا اور ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ سے بھی ملا, لیکن انہوں نے یعنی وہاں موجود لوگوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کو نہیں مانا. انہوں نے کہا تھا ان سے کہ آپ جو ہے نا پاکستان میں حملے بند کر دیں, مسلمانوں کی سرزمین ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں ان مذاکرات کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب اہلیت نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو حل کر سکیں. ہم ان کا بطور ایک عالم دین, بطور ایک مفتی تو احترام کریں گے, لیکن یہ معاملات جو ہے ان کے پاس نہ اختیار ہے اور ہم اس کو نہیں مان سکتے کہ جو ہمارے جو حملے سے متعلق معاملات ہیں اس کو روکنے کے لیے ہم ان کی جو ہدایات ہیں اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. کیا 2001 میں ہمیں افغانستان کے اگینسٹ جانا یہ ہمارا بلنڈر تھا, ہماری غلطی تھی, اور شاید وہیں سے اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے طالبان اور پاکستان کے درمیان؟ پاکستان کی جو اس وقت عالمی طور پہ صورتحال تھی اور امریکہ جس طاقت اور قوت کے ساتھ آیا تھا, جنرل پرویز مشرف نے پارلیمان میں ڈیبیٹ کے بجائے خود ہی یعنی فیصلہ کیا. اور اس وقت ہم امریکی حکام کہتے ہیں کہ وہ تو کوئی 10 مطالبات لے کر آئے, تو ان کا خیال تھا کہ شاید 2-3 بھی اگر مان لیے جائیں تو کافی ہوگا, لیکن جنرل پرویز مشرف نے تقریباً سارے مطالبات مان لیے. اور پھر جب پاکستان اس جنگ میں آیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہماری یہ جو کشیدگی کی یہ والی کیفیت ہے, یہ تقریباً یہ اسی حالیہ 25 سال میں معاملات بڑھے. اور ایک چیز یہ ہوئی, افغان طالبان نے ایک ابہام یہ رکھا کہ جب تک امریکہ موجود تھا اس کے خلاف لڑتے رہے. پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسی مبہم تھی, یعنی انہوں نے کبھی کھل کر نہیں کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ہم جو ہے حکومت میں آنے کے بعد کچھ کارروائیاں کریں گے. لیکن جب وہ ایک پورا فیز گزرا اور اس میں کہیں کہیں پاکستان کی مدد بھی رہی, یعنی بہت سارے لوگ پاکستان کی سرزمین میں آتے رہے, یا علاج معالجہ بھی کراتے رہے, لیکن جب ان کا اقتدار قائم ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو مکمل طور پر چھوٹ بھی دی, اختیار بھی دیا. اور جو طالبان کے امیر المومنین شیخ ہیبت اللہ, انہوں نے کبھی بھی ایسا فتویٰ جاری نہیں کیا کہ ٹی ٹی پی کے پاکستان میں حملے ناجائز ہیں یا حرام ہیں. بلکہ جب میں جیل میں تھا تو جو افغان طالبان کے جو کمانڈرز وہاں موجود ہوتے تھے, ان سے میں نے جب ٹی ٹی پی کا پوچھا تو وہ کہتے تھے یہ تو ایک شریعت کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں, تو یہ جنگ بالکل جائز ہے اور شرعی طور پر ہم اس جنگ کے ساتھ کھڑے ہیں. آخری سوال, حالات
सुधरेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, ये तनाव की तरफ जाएंगे, रास्ता कुछ दिख रहा है? क्योंकि आपकी इस मौजू पर ग्रिप है। और क्या अफ़गानिस्तान चला गया भारत की तरफ, या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? इस जो सिनेरियो सारा बना हुआ है, हिंदुस्तान के तालिबान के साथ कोई मरासिम नहीं थे, लेकिन इन 2 सालों में उनके ताल्लुकात बेहतर हुए और वो हिंदुस्तान की तरफ जाना और 8 रोज़ा तवील दौरा करना, वहाँ जाकर उर्दू ज़बान में भी गुफ्तगू करना, तो ये एक पाकिस्तान को ये मैसेज तो है कि वो पाकिस्तान पर हिंदुस्तान को तरजीह दे रहे, और यकीनी तौर पर वो हिंदुस्तान जो पहले इस सारे सिनेरियो से आउट हो गया था, वो हमें दोबारा अफ़गानिस्तान में कदम जमाता दिखाई दे रहा है। तो अगर इसके असरात हम देखें तो पाकिस्तान के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा मस्बत चीज़ नहीं है, लेकिन सिफारती तौर पर अफ़गान हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो जिससे चाहे ताल्लुकात क़ायम करें, इसके ऊपर हम उनको मना नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का वहाँ पर आना, और अगर उसकी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं तो वो यकीनी तौर पर मुश्किल है। हल इसका यही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत आपस में बैठ कर इसका कोई सलूशन निकालें और दोस्त ममालिक को इन्वॉल्व करें। बड़े बड़े मसले जो है ना वो हल हो रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि वो नहीं होते, वरना दूसरी सूरत ये है कि मुस्तकिल यहाँ तनाव रहेगा, जंगी कैफियत रहेगी, वहाँ से हमले होते रहेंगे, हम लोग भी वहाँ हमले करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के नतीजे में जो हमारी ये 2000-2500 तवील सरहद है और इसके अतराफ़ में रहने वाले जो लोग हैं वो यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी सहर हासिल गुफ्तगू की फैज़ुल्लाह भाई ने, और उनका यही कहना था कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को सिफारती महाज पे जंग को लड़ना चाहिए, दूसरी जानिब तालिबान को भी उन शराइत पर पूरी तरीके से अमल करना चाहिए जो कि पाकिस्तान आयद कर रहा है। ख़ास तौर पर TTP का वो मसला है जो कि सबसे पहला मसला है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो।